السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان حمید قصوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آف پاکستان۔ ناظرین، میں اس وقت ضلع قصور کے شہر کنگن پور میں النور میرج ہال میں موجود ہوں، جہاں پر آج PPAF یہ ایک فلاحی ادارہ ہے جو دریا کے اس پار رہنے والے تھے، یا یہ جو ضلع قصور میں جو جتنے علاقے ہیں جو سیلاب زدگان جو تھے، جو سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے اور کافی نقصان ہوا تھا، ان کے گھر تباہ ہو گئے تھے، ان کے بہت نقصان ہوا تھا سیلاب کی وجہ سے۔ تو آج یہ جو ایک فلاحی ادارہ ہے PPAF، یعنی ناظرین یہ ان متاثرین افراد کے لیے، متاثرین گھرانوں کے لیے ایک بہت اچھا ورک کر رہا ہے، اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈور ٹو ڈور جا کر جو گھرانے تھے ان گھرانوں کو انہوں نے ان کی ایک لسٹ بنائی، اور وہاں پہ انہوں نے جا کے چیک کیا کہ کون کون حقدار ہے، اور جو حقدار تھا ناظرین ان لوگوں نے ان کو کوپن دیا، اور انہوں نے ان کو پیغام دیا، بلایا کہ آپ لوگ النور میرج ہال میں پہنچیں، ہم آپ کو وہاں پر راشن بھی دیں گے، جن لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے تھے ان کو گھر بھی بنا کر دیں گے، اور بھی جتنی امداد ہو سکتی ہے ہم ہر حال میں آپ کی مدد کریں گے۔ تو ناظرین یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پر جو PPAF کی جانب سے جو سیلاب زدگان تھے، جو متاثرین تھے، ان کی امداد کی جا رہی ہے۔ ناظرین یہ جو PPAF ہنگامی امداد برائے سیلاب زدگان، یہ قصور، اکاڑا، جو ضلع قصور، اکاڑا اور پنجاب کے جہاں سے بھی جو متاثرین ہیں یہ ان کو اپنی امداد دے رہے ہیں۔ اس منصوبہ کا جو نفاذ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ PPAF کے مالی تعاون سے مقامی سطح پر آگاہی تنظیم کے ذریعے کیا جا رہا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ النور میرج ہال میں موجود ہوں، اور یہاں پر جو ایک پروسیس چل رہا ہے، جو متاثرین جو سیلاب زدگان ہیں یہاں پر پہنچ رہے ہیں امداد کے لیے، تو میرے ساتھ یہاں پر عبدالسلام صاحب ہیں جی، وہ پروسیس کر رہے ہیں، جو لوگ آ رہے ہیں ان کی انٹری ہو رہی ہے اور ان کا شناختی کارڈ کا اندراج ہو رہا ہے، تو یہ بڑی اچھی ایک کاوش ہے ان کی۔ مزید بات کرتے ہیں عبدالسلام صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی یہ پروسیس کیا ہے، اور کس طرح آپ جو آنے والے جو سائلین ہیں ان کو آپ کیسے ان کی انٹری کیسے کرتے ہیں؟ یہ ایک پراپر ہم نے اس کا ڈیٹا مینیج کیا ہوا ہے، اس کے ہم نے باقاعدہ نمبرنگ کی ہوئی ہے ہر ایک بینیفیشری کی اسی حساب سے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی ہمارے پاس آتا ہے، ہم نے جو اپنے پاس ڈیٹا کمپائل کیا ہوا ہے، اس ڈیٹا کے اوپر سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں ان کا ID کارڈ نمبر، اور اس کے ساتھ ویریفائی کر کے اس کا پھر جو تھم پرنٹ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو آگے منتقل کر دیتے ہیں۔ کہ یہ جو شناختی کارڈ، یہ جو سائل ہے، آیا کہ یہی ہے جس کا ہمارے پاس ڈاٹا ہے، اس کے بعد اس کی نیکسٹ جو پروسیس ہے اس کی ویریفیکیشن کے لیے، وہ یہ والا جو ڈیسک ہے، یہاں پر وہ متاثرہ جو فرد ہے وہ وہاں پہنچتا ہے، سائل جو ہے، تو یہاں پر آ کر ایک فارم فل کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو فارم ہے اس فارم کو فل کرنے کے بعد یہ سائل اہل ہے، اس کو یہاں پر اس کا اندراج کر کے یہاں پر اس کا فارم فل کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ اندر جا کے اپنا جو سامان ہے وہ کیری کر سکتا ہے۔ فارم فل ہونے کے بعد یہ النور میرج ہال میں جو مکمل جو پروگرام جو انہوں نے رکھا ہے، جس کا اہتمام کیا ہے، یہاں پر جو PPAF کی جو انتظامیہ ہے، جو ٹیم ہے، انہوں نے ایک بہت اچھی ان کی یہ کاوش ہے، جو حقداران ہیں، جو متاثرہ سیلاب زدگان ہیں، ان کو یہاں پر ہر طرح کی جو سہولت ہے وہ دی جا رہی ہے، راشن دیا جا رہا ہے۔ فارم فل ہونے کے بعد
وہ یہاں پر یہ النور میرج ہال ہے جی. یہاں پر ان کو جو سائلین ہیں, جو متاثرہ افراد ہیں, ان کو یہاں پر یہ ہال ہے النور میرج ہال کا. اس ہال میں ان کو بہت اچھے طریقے سے ان کو بٹھایا جاتا ہے. اس کے بعد ان کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے, ان کو عزت دی جاتی ہے. ان کی رسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہال میں ان کو بڑی عزت سے بٹھایا جاتا ہے. یہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی انچارج 1122 ندیم صاحب, انچارج تحصیل چونیاں, جو وہ بھی یہاں پر آج جو ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جہاں پر جو متاثرہ افراد ہیں, متاثرہ خاندان ہیں, ان کو سامان تقسیم کیا جا رہا ہے. تو آج وہ بھی یہاں پر اس تقریب میں پہنچے ہیں, تو ان سے جانتے ہیں کیونکہ ماضی میں انہوں نے یہ ایک قدرتی آفت ہے, تو سیلاب زدگان کے لیے جو متاثرہ لوگ تھے, متاثرہ خاندان تھے, ان کے لیے انہوں نے بہت سٹرگل کی تھی. تو یہ جو دریائے ستلج ہے اس پر ان کی جو ٹیم تھی انہوں نے بہت محنت کی تھی. وہ بھی یہاں پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں آج کی تقریب کے حوالے سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. آج ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا گیا, ساتھ ہم نے سیلاب سے متاثرہ علاقے میں ایک ٹریننگ بھی آج کنڈکٹ کی ہے. ہم نے ایک ٹیم بنائی ہے. ٹیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی ایمرجنسی رسپانس کرنے سے پہلے وہاں کی موجودہ جو ٹیم ہے وہاں لوگوں کی ہیلپ کر سکے. اس سلسلے میں اسی دن کی نسبت سے ہم نے جو انہوں نے آج پروگرام کیا, ہمیں ایک ٹیم بھی پرووائڈ کی. ہم نے ایک شام کوٹ میں ابھی ٹریننگ دے کے واپس آ رہے ہیں. تو سر یہ ان کی بھی کاوش ہے, ان آرگنائزیشنز کی بھی, گورنمنٹ کی بھی. ساتھ ہمارے جو سیکٹری صاحب ہیں ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب, جس نے 1122 ادارہ بنایا, ان کے احکامات پہ, ان کی کاوشوں سے ہم نے 2 ماہ سیلاب کے دوران لوگوں کی مدد کی. اب ہمارا اگلا فیز ہوتا ہے کہ جی ہم نے وہاں پہ لوگوں کو ٹرینڈ کرنا ہے. تو اس مقصد کے لیے ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے ہمارے جو قائد ہیں ان کی احکامات پر, کہ جی ہم نے وہاں پہ کونسل لیول پہ, پھر مین جو وہاں کے گاؤں ہیں, ہر گاؤں میں ہم ایک کمیونٹی ٹیم بنائیں. جو اگر آفت آتی ہے, سیلاب آتا ہے یا اور کوئی مسئلے مسائل یا کوئی اور کوئی بڑی آفت آتی ہے, تو اس سلسلے میں ہمارے اداروں سے پہنچنے سے پہلے ہی وہ وہاں پہ لوگوں کے ریسکیو کی ایکٹیویٹی وہاں پہ شروع کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں آج ہم نے یہاں پہ بھی لوگوں کو بریف کیا. تو مجھے بڑی امید ہے کہ یہاں لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ وہاں پہ جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں پہ انشاءاللہ ہم پوری ایک کمیونٹی ٹیم ڈیولپ کریں گے. سر جو لوگ پہنچ رہے ہیں یہاں پر, جو افراد ہیں جو سیلاب متاثرین تھے وہاں یہاں پر پہنچ رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, کتنے مطمئن ہیں کہ کیونکہ گورنمنٹ تو کچھ نہیں کر سکی ان کے لیے, لیکن یہ جو آگاہی ایک سماجی ادارہ ہے انہوں نے ان متاثرین کے لیے آج ایک سٹرگل کی ہے, کتنے مطمئن لوگ دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر جہاں تک گورنمنٹ کا ہے, گورنمنٹ نے بہت کوشش کی ہے. سر گورنمنٹ نے جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے اداروں کو لوگوں کی ریلیف کے لیے بھی کام کی ہے. ہم بھی گورنمنٹ کے ریپرزینٹیو ہیں, تو گورنمنٹ اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو یہ ادارے جو ہیں, یہ ساتھ ہمارے جو لوکل NGOs ہیں, یہ سارے یہ بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. سر تو جتنی ہو سکے ہر بندے کی کاوش ہوتی ہے کہ جی ہم لوگوں کی مدد کر سکیں, تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ان کی یہ کاوش ہے, اور ساتھ ہماری گورنمنٹ کے بیاف پہ ہم بھی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ایک اچھی تبدیلی ہوتی ہے معاشرے میں, لوگوں کی مدد بھی کی جائے اور ساتھ لوگوں کی تربیت بھی کی جائے. سر جو متاثرہ افراد ہیں, متاثرہ خاندان ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام چھوڑنا چاہیں گے؟ جی انشاءاللہ میں نے ان کو یہاں پہ پیغام بھی دیا ہے, میسیج بھی دیا ہے کہ سیلاب کے دنوں میں وہ اداروں کے ساتھ تعاون کریں, اور جو وارننگ ہوتی ہے, فلڈ وارننگ ہوتی ہے, ہم اسی پہ عمل درآمد کریں, اور کم سے کم نقصان ہو, انسانی جانوں کا نقصان کم ہو, مویشیوں کا نقصان کم ہو, املاک کا نقصان کم ہو. تو اسی سلسلے میں ہماری جو ٹریننگز ہیں وہ بھی ہم کنڈکٹ کروا رہے ہیں. تو لوگوں کا بڑا تعاون ہے جی, انشاءاللہ مطلب ہے ہم کوشش سب لوگ مل کے کر رہے ہیں. یہاں پر عامر بٹ صاحب اسسٹنٹ کمشنر چونیاں وہ بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم جی. یہ آگاہی ادارے کے حوالے سے یہ ایک بہت پروقار تقریب اور ایک بہت اچھا ایک خراج تحسین پیش کرنے والی بات ہے کہ انہوں نے ایک اچھا جو متاثرہ خاندان تھے ان کے لیے بہت اچھی کاوش کی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو میرے اس ٹینیور میں جو آگاہی کا جو ہماری NGO ہے اس کا یہ دوسرا پروگرام ہے. انفارچونیٹلی جو پچھلا ایونٹ تھا اس پہ میں کچھ قصور کمٹمنٹس میں پھنس گیا تھا, اس وجہ سے میں نہیں آ سکا. اس کے لیے میں نے مبارک صاحب سے پرسنلی معذرت بھی کی. سیکنڈلی
جس طرح جو بھی اس طرح کے ایونٹس ہیں، جو بھی اس طرح کی کنٹریبیوشن ہے کسی بھی سوسائٹی میں، وہ سوسائٹی میں اسپیشلی ان ایریاز میں جو ڈیزاسٹرز پرون ہوں یا ان پہ ڈیزاسٹر اکر ہوئے ہوں، اور اس کے بعد اسپیشلی وہ ایریاز جو اتنے بیکورڈز ہوں. ہماری تحصیل میں، تحصیل چونیا میں، ایون انفیکٹ ڈسٹرکٹ قصور میں جو یہ والی بیلٹ ہے ریور بیلٹ کے نزدیک یہ بیلٹ ڈیزاسٹر پرون تو ہے ہی ہے، اور اس بار ہم نے دیکھا بھی ایک انپریسیڈنٹڈ فلڈ. اس کے علاوہ یہ فائنینشلی لوگ تھوڑے بیکورڈ ہیں، فائنینشلی ان کا جو حالات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. وہ اس بار مجھے بھی بڑا قریب سے دیکھنے کا موقع ملا جب سیلاب آیا، اور سیلاب میں جس طرح تباہ ہوئی، جس طرح لوگ آلریڈی رہ رہے تھے، اور اس کے بعد جب سیلاب آیا تو جتنا کچھ ان کی جمع پونجی تباہ ہو گئی. تو اس طرح کے حالات میں اور ان حالات میں جب ہمارا ملک بھی اکنامکلی تھوڑے کرائسس سے گزر رہا ہو، تو ہر ایسی این جی او، چاہے وہ ملکی ہو چاہے غیر ملکی ہو، ایون کچھ لوکل لیول پہ بھی ہماری جو این جی اوز ہیں انہوں نے بڑا ساتھ دیا. میں تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ ڈیورنگ فلڈ جو ہم لوگ جو فلڈ افیکٹڈ لوگ تھے، جو پھنسے ہوئے تھے یا جو باہر آ گئے، ان کا جو سارا کھانا تھا وہ پری ڈومینیٹلی ہمیں جو لوکل لوگ تھے وہ ارینج کر کے دیتے تھے. لوکل چھوٹے موٹے کھا ڈیلر فار انسٹنس ہے کوئی، تو وہ 100 جو باکس ہے کھانے کے وہ دے دیتے تھے. کسی کی فلور مل ہے وہ دے دیتا تھا. کوئی ویسے کوئی نمبردار تھا وہ کوئی کچھ بیگز بھجوا دیتا تھا. ادروائز وہ کبھی بھی گورنمنٹ اس طرح پہنچا ہی نہ سکتی. مطلب آپ خود دیکھیں، جو صرف کنگن پور ہے وہ قصور سے کوئی 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. کنگن پور سے آگے فلڈ ایریا کوئی 8-9 کلومیٹر آگے تھا، اور اس میں پہنچنا ممکن نہیں تھا. آخری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ جو آگاہی ہماری این جی او ہے، انہوں نے اس وقت ایک پراپر لوگوں کو یاد رکھا. ایک رکن پورہ گاؤں میں یو سی میں اس میں 230 گھرانوں کو جتنی سردی کے علاوہ ویسے بھی جتنی روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری انہوں نے پیک کروا کے، جس میں کمبل، بلینکٹ، گدا، برتن، صابن، ٹوتھ برش، ضرورت والی جتنی بھی چیزیں ہیں روزمرہ کی وہ ساری اس میں موجود ہیں. اس کے لیے ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہماری تحصیل کو یاد رکھا، ہمارے لوگوں کو یاد رکھا. ان کے جو ڈونرز ہیں ان کا شکریہ کہ انہوں نے اس طرح کی جو این جی اوز ہیں اس میں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور ایونچولی اس کا فائدہ گراس روٹ لیول پہ اس طرح کے جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کو ہوتا ہے. بہت شکریہ. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی مبارک صاحب، جو سی ای او ہیں آگاہی جو ادارہ ہے ایک، جس نے یہ بہت بڑی کاوش کی ہے کہ جو متاثرہ افراد ہیں، جو سیلاب زدگان ہیں، آج تک ان کو کسی نے نہیں پوچھا، گورنمنٹ نے بھی نہیں پوچھا، سرکاری طور پر بھی کسی نے یہ ہمت نہیں کی کہ ان کا پوچھ لیں کہ وہ کیسے رہ رہے ہیں. ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، ان کا مال مویشی جو ہے وہ جاں بحق ہو چکا ہے، ان کے پاس کوئی ایسی ان کے پاس سہولیات نہیں رہیں. لیکن یہ جو آگاہی ادارہ ہے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے. مبارک صاحب میرے ساتھ ہیں جی، سی ای او آگاہی، ان سے بھی بات کرتے ہیں اور مکمل تفصیل جانتے ہیں کہ یہ کیسے ان کے ذہن میں، کیسے ان کے دل میں آیا کہ، اور ان کا پروسیس کیا ہے. جو متاثرہ خاندان ہے اس کی انہوں نے نشاندہی کیسے کی، اس کو کیسے انہوں نے یہاں پر، ان کا پروسیس کیا ہے، یہ ساری باتیں جانتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام جی. مبارک صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں جی. یہ آگاہی کی طرف سے یہ بہت بڑا کام ہے، جو کہ ہر جو یہاں پر جو سیلاب کی وجہ سے جو سیلاب زدگان تھے ان کا بہت کروڑوں اربوں کا نقصان ہو چکا تھا، لیکن ان بیچاروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آپ نے بہت بڑی کاوش کی ہے، بہت بڑی ہمت کی ہے آپ نے، ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ آپ کیسے نشاندہی کرتے ہیں جو حقدار ہیں ان کا حق ان تک پہنچ سکے، یہ آپ کیسے آپ ان کی نشاندہی کرتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے جو پارٹنر ہیں پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ، ان کی وساطت سے آگاہی جو کہ ایک سماجی ادارہ ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. بنیادی طور پہ یہ دریائے ستلج کے اندر اس سال جو 2023 کے اندر جو سیلاب آیا، یہ اپنی تاریخ کا بالکل ایک منفرد جو ہے وہ سیلاب تھا، جس کے اندر تقریباً کو 3 لاکھ کیوسیک کے قریب جو ہے وہ پانی دریائے ستلج کے اندر آیا، جس کے اندر جو سیجرہ سے شروع ہو کے بہاولپور تک جو ہے یہ 7 اضلاع کے اندر اس نے تباہی کی.
اور اس تباہی کے نتیجے میں لوگوں کے گھر جو ہے وہ خراب ہوئے، لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئیں، لوگوں کا جو ذریعہ معاش تھا وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا، کیونکہ اس کے بارے میں کسی بھی سطح پہ، حکومتی سطح پہ یا غیر سرکاری سطح پہ اس لیول پہ توقع نہیں کی جا رہی تھی جس لیول پہ جو ہے اس دفعہ سیلاب کا سامنا ہمیں کرنا پڑا۔ اور آگاہی کیونکہ ایک سماجی ادارہ ہے، اور ہم نے اس کے لیے جو مستحق لوگ ہیں ان کو ڈور سٹیپ پہ جا کے سب سے پہلے تو ہم نے جو متعلقہ محکمہ ہے جس میں ضلعی انتظامیہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس کی تفصیل فراہم کی۔ اس کے بعد جو ہمارے ریسکیو کے جو ہمارے کولیگز ہیں، ہمارے دوست ہیں، کیونکہ ریسکیو نے میں سمجھتا ہوں کہ قصور کے اندر، اوکاڑا کے اندر بہت زبردست کام کیا۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو اس مشکل وقت میں نکالا، اپنے محفوظ جو ٹھکانے تھے وہاں تک ان کو لے کے آئے، اور اس کے بعد مختلف سماجی تنظیمیں، سماجی ادارے اور حکومتی محکموں نے بھی اپنی وسعت، اپنی استطاعت کے مطابق کسی نہ کسی لیول پہ ان کی جو ہے وہ خدمت کی۔ ہم نے جب لسٹیں ملی ہمیں جو متاثرہ گاؤں تھے، ان گاؤں کے اندر ہم نے سب سے پہلے جا کے یہ دیکھا کہ جہاں پہ جو نوٹیبلز ہیں، جس میں خاص طور پہ جو امام مسجد ہے، گاؤں کا نمبردار ہے یا اسکول کا ٹیچر ہے، جو ایسے غیر متنازع لوگ بغیر کسی سیاسی وابستگی کے، ہماری جو ٹیم ہے وہ فیلڈ کے اندر گئی اور وہاں پہ ہم نے ان گھرانوں کو ترجیح دی جس میں خاص طور پہ جو بیوہ خواتین تھیں ان کو ہم نے ترجیح دی، معذور افراد، اور خاص طور پہ یہ جو سامان دیا جا رہا ہے موسم سرما سے بچاؤ کی جو کٹ ہے، جس کے اندر تقریباً 10 آئٹمز یہ ہیں اور 20 آئٹمز کے قریب جو ہیں یہ جو نان فوڈ آئٹمز ہیں، جس کے اندر چٹائی ہے، جس کے اندر کچن کے کچھ برتن ہیں، صابن ہے، تولیہ ہے، کمبل ہے، رضائیاں ہیں، اور یہ تقریباً جو ہے یہ کوئی 42,000 کے قریب جو ہے کوئی ایک گھرانے کے لیے جو ہے وہ امداد دی گئی ہے۔ اور اس کی جو نشاندہی کرنے میں، جیسے میں نے کہا کہ ہماری جو ٹیم ہے وہاں تک گئی اور انہوں نے جب ڈور ٹو ڈور سروے کیا، اس سروے کے نتیجے میں جو ہمیں پتہ چلا کہ یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ گھرانے ہیں کہ جو واقعی مستحق ہیں، اور ان مستحق لوگوں تک ہمیں پہنچنے کے لیے پہلے ان کی نشاندہی کی، پھر اس کے بعد ہم نے اس کی تصدیق کی کہ واقعی یہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور جو ہمارا ایک کرائٹیریا ہے اس کے بعد پھر ہم نے ان کو اطلاع دی، اور ان کو ہم کیونکہ اس وقت جو پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے تعاون سے اس سے پہلے ہم 2000 سے زیادہ خاندانوں کو جو ہے وہ راشن تقسیم کر چکے ہیں، اور ابھی یہ 5 یونین کونسلز ہیں جس میں 3 یونین کونسل ضلع قصور کی ہیں، جس میں سیجرہ ہے، رکن پورہ ہے اور موکل ہے، اور 2 یونین کونسل جو ہیں وہ اوکاڑا کی ہیں جس کے اندر اٹاری ہے اور روہیلا تیجے کا۔ تو ان 5 یونین کونسل کے اندر تقریباً ہم کچھ 1606 جو خاندان ہیں ان کو جو ہے یہ موسم سرما سے بچاؤ کی جو کٹ ہے اور جو نان فوڈ آئٹمز ہیں جس کے اندر تقریباً کوئی 32 کے قریب جو اشیاء ہیں وہ ان کو دی جا رہی ہیں، اور اس میں بلا تفریق دی جا رہی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا ہم نے جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا کہ جی کون سا بندہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا، آپ نے کیٹیگری جی کیٹیگری نہیں دیکھی، اور خاص طور پہ اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ سیلاب سے براہ راست متاثر ہوا ہو، کیونکہ سیلاب سے جب وہ متاثر ہوا ہے، چاہے اس کا رقبہ متاثر ہوا ہے، چاہے اس کا گھر متاثر ہوا ہے، چاہے اس کا کاروبار متاثر ہوا ہے، یا جو اس کے جو کمانے کا جو ذریعہ تھا وہ کچھ دنوں کے لیے رکا، تو ہم نے اپنی ٹیم کے ذریعے ان لوگوں کو جو ہے وہ، اور اس کے بعد پھر ہماری جو ٹیم ہے یہاں پہ بھی اس کی مکمل تحقیق کی گئی، اور مکمل تحقیق کرنے کے بعد آج ہم نے کنگن پور کے اندر جو ہے وہ ہم نے تقریباً کوئی 230 کے قریب جو گھرانے ہیں اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس تقریب کا، اور آج انشاءاللہ یہ سامان ہم ان کو ہینڈ اوور کر دیں گے، اور یہ امید بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اس ملک پاکستان کے لیے جو مشکلات ہیں اس کے اندر اس میں کمی لے کے آئے، اور یہ جو خاص طور پہ جو مستحق لوگ ہیں ان لوگوں تک ہم انشاءاللہ آگاہی جو ادارہ ہے مختلف اداروں کے توسط سے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم حکومت کے وساطت سے ہم ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور ان کے مسائل کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ 230 گھرانہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، 230 گھرانے تک پہنچنا، یہ آپ نے کتنے وقت میں کتنا دورانیہ تھا؟ جی دیکھیں، یہ 230 گھرانے جو ہیں وہ صرف یہ یونین کونسل رکن پورہ کے ہیں، جو سیجرہ کے ہیں، جو موکل کے ہیں، جو اٹاری کے ہیں، جو روہیلا کے ہیں، وہ جو خاندان ہے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ یہ تقریباً ہمیں کوئی اس کے لیے 2 مہینے جو ہے وہ لگے ہیں، 2
2 مہینے کے اندر جیسے میں نے کہا کہ ہم نے ہر گھر کے اندر جا کے کوشش یہ کی کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ شناخت کی جا سکے، ان کی نشاندہی کی جا سکے، اور جو مقامی جو ایسے جو افراد تھے جو کہ بالکل غیر متنازع تھے، بغیر کسی سیاسی وابستگی کے، ہم نے ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ اور اب انشاءاللہ جب یہ سامان جو ہے ان کو آج مل جائے گا، اور اس سے پہلے ہم جو اٹاری کے اندر یہ سامان تقسیم کر رہے ہیں، مطلب اس سے پہلے کیا جا چکا ہے، رکن پورہ کے اندر آج ہو جائے گا، اور انشاءاللہ موکل کے اندر بھی اگلے کچھ دنوں میں، اور سیجرہ کے اندر۔ تو یہ جو 1606 جو گرانے ہیں انشاءاللہ یہ ایک ہفتے کے اندر اندر ان لوگوں تک سامان جو ہے وہ انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ اچھا مبارک صاحب، یہ جو 1606 گھرانے آپ نے بتایا ہے، ان کو آپ ان کے لیے کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی ان تک کوئی پیغام پہنچانا چاہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب سیلاب یا اس طرح کی جو قدرتی آفات آتی ہیں ان سے بچاؤ کے بارے میں آج ہمارے کیونکہ ریسکیو کے جو کولیگز ہیں وہ بھی اس کے بارے میں ان کو بتا رہے ہیں، اور ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ خاص طور پہ جب سیلاب کا اس طرح کی کوئی ناگہانی صورتحال اگر آ جائے تو وہ محفوظ ٹھکانوں پہ جو کہ حکومت کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے جو محفوظ ٹھکانے ہوتے ہیں وہاں تک شفٹ ہو جائیں، اپنے مال مویشی کو بھی، اپنے آپ کو بھی، اور اپنا جو ضروری سامان ہے اس کو لے کے محفوظ ٹھکانوں تک جو ہے وہ شفٹ ہو جانا چاہیے، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پہ یہ کوئی بھی سماجی ادارہ ہے یا حکومتی ادارہ ہے وہ ایک خاص حد تک لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک یہ جو قدرتی آفت ہے، اس آفت کا مقابلہ لوگوں نے مل کے کیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ بھی خدا نہ خواستہ اگر اسی طرح کوئی قدرتی آفت دوبارہ آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے اندر اتنی استطاعت ہونی چاہیے، اتنی جو ہے وہ ان کے اندر کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح کی جو آفات ہیں اس کا مقابلہ کر سکیں، اور انشاءاللہ ہم حکومتی جو اقدامات ہیں اس کے ساتھ مل کے، مختلف جو سماجی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے، پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی بھی انشاءاللہ جو ان کی خاص طور پہ اسکولوں کے اندر اور جو ہسپتال ہیں، سرکاری ہسپتال، وہاں پہ اگر پانی کے حوالے سے یا سینیٹیشن کے حوالے سے اگر کوئی مسائل ہیں تو ان مسائل کو بھی ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ خاص طور پہ جو سیلاب سے جو متاثرہ علاقے ہیں، متاثرہ جو دیہات ہیں، ان لوگوں تک ہم انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ جی بہت شکریہ جی۔ یہ تھے جی مبارک صاحب، مبارک CEO آگاہی جو ایک سماجی ادارہ ہے، تو یہ PPAF جو ایک ان کی سپورٹ سے یہ جو تمام تر جو کام ہیں وہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو جو متاثرہ افراد ہیں، سیلاب زدگان جو متاثرہ افراد ہیں، ان کو جو ان کا حق بنتا ہے ان تک وہ سامان مہیا کر رہے ہیں۔ آج ایک بہت زبردست تقریب انہوں نے یہاں پر انعقاد کیا ہے، تقریب کا، جہاں پر جو سائل ہے، جو متاثرہ خاندان کا فرد ہے، وہ یہاں پر پہنچتا ہے، اس کو باعزت طریقے سے اس کو یہاں پر بٹھایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے، کھانا کھلانے کے بعد وہ جو سامان ہے، جو ایک کٹ ہے جس کی تفصیل مبارک صاحب نے ہمیں بتائی، تو وہ کٹ اس کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ کیمرہ مین گلزار احمد کے ساتھ اپنے میزبان حمید قصوری کو اجازت دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ جی۔